میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں مومن تو ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے، خیر پہ ہی رہتا ہے۔ حضور کس طرح فرمایا نعمت ملے تو شکر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے اور مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے۔ مومن ہر حال میں، بولیے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ سارے بولیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں اور یاد رکھیں، ہم اگر یہ ذہن بنا لیں نا، جس آدمی کا ذہن نہیں ہوتا کوئی آزمائش آئے تو پھنس جاتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ تیار ہو اس پر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ ذہن بنا لے زندگی میں آزمائشوں کے لیے، ذہن بنائے ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ۔ لو سنو، میرے نبی کریم میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سب سے چھوٹے ہیں جناب ابراہیم، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ 3 بیٹے حضور کو اللہ نے دیے، تینوں ہی اپنی قدرت سے لے گیا۔ چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جب جا کر کے حضور کو مبارک دی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ فرماتے ہیں سجدہ شکر کیا مدینے کے محبوب نے۔ حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے، ایک پلڑے میں بال رکھے ترازو کے، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی، حضور نے صدقہ دیا۔ پھر فرمایا 2 بکرے لاؤ، قد بڑا ہو، وجود موٹا ہو، آنکھیں پیاری ہوں، ذرا سونے سونے بکرے دیکھ کے لاؤ۔ 2 بکرے لائے، حضور نے ذبح کیا، صحابہ میں بانٹا، غریبوں کو کھلایا، خوشیاں منائیں۔ 18 مہینے گزرے، پھر پیغام آیا۔ عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بیٹھا تھا، پیغام آیا حضور صاحبزادے بیمار ہیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، خوشی پر بھی حضور کا عالم کیا ہے، اب غم آیا ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضور گھر گئے، جس گھر میں بچہ تھا اس بچے کو گود میں لیا، چاند سے زیادہ بیٹا، روشن ہے، پیشانی نور چمک رہا ہے، آنکھوں سے خوبصورتی یہاں ہے۔ حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس کو کھڑنے لگی، جان نکلنے لگی۔ او عزیزو، یہاں کوئی آ کے پیغام دے دے کہ بچہ 4 پائی سے گر گیا ہے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے۔ میرے حبیب پاک کی گود مبارک میں بچہ، سانس اکھڑنے لگی، روح پرواز ہونے لگی۔ حضور نے سینے سے لگایا تو جان ان کی نکل گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ عبد الرحمن کہنے لگے محبوبہ رو رہے ہو؟ فرمایا یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں، نا یہ آنسو حضور کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں۔ میرا دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، پر میری زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اس لیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے حبیب نے فرمایا دیا بھی اس نے تھا، لے بھی وہی گیا ہے۔ حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے آئیں تو فرعون سمجھانے گیا، کہنے لگا بی بی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، تو اتنے آرام میں تھی، اتنی موج میں تھی، تو آپ فرمانے لگی موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کیا۔ الدنیا سجن المومن، یہ تو مومن کے لیے قید ہے دنیا۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر ان کی برادری کو، ان کی فیملی کو میکے کے بلا کے پریشر ڈلوایا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا بس جو ہو گیا سو، جو بات ہو گئی سو ہو گئی۔ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئی نا جب اسلام پہ، جس کے ابرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی، وہ نوکرانیاں بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لائیں باہر، اور وہ فرعون جو کہتا تھا کہ اس کا حکم میرا حکم ہے، اس نے جناب آسیہ کو تھپڑ مارے، بڑے دربار میں عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہے، لبوں سے مسکرا رہی ہے۔ سارے چھوڑ گئے، اپنے میکے والے بھی کہنے لگے تو نہیں مانتی تو موج کر۔ میرے عزیز سن اور یاد رکھ، بڑے بڑے کیل ہوتے تھے، میخیں ہوتی تھی لمبی لمبی لوہے کی۔ جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، پیروں میں میخیں ٹھونک دی۔ جناب آسیہ تڑپ رہی ہیں، فرعون نے ان کے وجود پر زخم لگا کے تلوار کے تو نمک اس کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہنے لگے اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے لفظ
ایک بی بی ہو کے عورت ہو کے کہنے لگی موسیٰ مجھے نہ پوچھ، ذرا میرے رب سے پوچھ کے بتا کہ وہ آسیہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اس سے ذرا پوچھ کے بتا، پوچھ کے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ہاں یار فریدا جے کتے مل پے سونا اونوں رو رو حال سناواں، جے کتے مل پے سونا، اگر کبھی خود ملے جے کتے مل پے سونا تے اونوں رو رو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کا وصال ہونے لگا تو مدینے والے حبیب نے فرمایا خدیجہ جنت میں جائے گی تو میری بیوی کو سلام کہنا. خدیجہ کہنے لگی سونیا میں بیوی ہوں، جنت میں کون سی ہے؟ فرمایا آسیہ نے بڑے دکھ سہے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہے، جنت میں اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دے گا، میری بیوی بنائے گا اللہ. عزیز اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ. اتنا سخت اپنی زندگی میں رویہ نہ اختیار، اتنا نہ رویا کر دنیا داری کے لیے، اتنا نہ تڑپا کر پیسوں کے لیے، اتنا نہ پریشان ہوا کر اقتدار کے لیے. تو جتنے آنسو دنیا کے لیے بہاتا ہے اس سے 2 کم آنسو اس کی رضا کے لیے بہا دے. میرے حبیب نے فرمایا 2 قطرے تو مالک کو پسند ہی بڑے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک جو اس کی محبت میں بہہ جائے اور ایک جو اس کے خوف سے بہہ جائے، وہ اللہ کو پسند. تو کہاں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہے، کہاں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے؟ تو اپنے مالک کے ساتھ جڑ جا، وہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اس حال میں اس سے راضی ہو جا. ایک عورت کام کرتی تھی فرعون کے دربار میں، مشاطہ نام تھا، اور شاہی عورت تھی، شاہی نوکرانی تھی، سب نوکرانیوں کی ہیڈ تھی. یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایم پی اے کا دوست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے 10 جے کو کام ہو جاتے. مطلق العنان بادشاہ ہے، ووٹوں سے نہیں آیا. فرعون کے دربار میں جناب آسیہ کے کہنے پر وہ بھی کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی. ایک بچی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پہ گری تو کہنے لگی یا اللہ مدد. وہ کہنے لگی، بچی کہنے نہیں کون سا اللہ، تو فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ کہنے لگی اس پاگل کو کون مانتا ہے، میں تو اس کو مانتی ہوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کو کون مانتا ہے؟ اس نے کہنے لگی بتاؤں جا کے، اس کو بتاؤں جا کے. نہ خوشبو چھپتی ہے نہ محبت چھپتی ہے، جو چھپ جائے وہ نہ خوشبو ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے، یہ چھپتی ہے ہی نہیں، یہ بہرحال واضح. اس نے کہا جا جلدی جا بتا کے آ. فرعون کے پاس گئی، جا کے بتایا. کہنے لگی وہ تو کہاں دوڑا پھرتا ہے، وہ تیرے سے تنخواہ لینے والے نہیں تجھے مانتے. فرعون آگے کہنے لگا تو کلمہ پڑھتی ہے؟ کہنے لگی تجھے ذرا دیر سے پتہ چلا ہے، میں ویسے کافی دیر سے پڑھ رہی ہوں، تجھے ذرا دیر ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی اس کا نام جپتے. اس نے کہا مجھے جانتا ہی ہے، مجھے جانتی ہے. کہنے لگی نہیں، میں اسی کو جانتی ہوں جسے جناب موسیٰ نے میرا رب بتایا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو جانتی باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. میرا جب سے اس سے رشتہ جڑا ہے، دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، صرف اسے جانتی ہوں، سوائے اس کے میں کسی اور کو. میں سویرے فجر، پھر زور، پھر عصر، پھر مغرب، پھر قرآن، پھر ذکر، پھر فکر، پھر عبادتیں، پھر تلاوتیں، میں اسی کو جانتی ہوں، کسی اور کو میں نہیں جانتی. میں تو صرف اسی کو کاچھا مارا، تھپڑ مارے، تکلیف دی، اسی طرح کیل ٹھوک دیے. فرعون کو کسی نے بتایا اس کی 6 مہینے کی بیٹی ہے. بچی کو لا کے ماں کی چھاتی پہ رکھا. بدل جاتے ہیں ماں باپ، بچے خود ایک بلیک میلنگ کا نام ہے، بچے خود بذات خود ایک آزمائش ہے. چھاتی پہ رکھا. فرعون کہنے لگا تیری بیٹی ذبح کر دوں گا. حضرت مشاطہ فرعون کے دربار میں کام کرنے والی کہنے لگی بیٹی نے ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے. میرے دوست تو اس معیار کو سمجھ، اس مزاج کو سمجھ، دین کے شعور کے ساتھ اپنی آگاہی پیدا کر، ان افکار و نظریات کو جان جا. تو ہر وقت دکھا ہوا پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی. خودکشی ہے تو عام ہے، مار کٹائی ہے تو عام ہے، جھگڑا ہے تو عام ہے، قتل و غارت ہے تو عام ہے، 10,000 پہ بندہ قتل ہو رہا ہے. تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی بچی نے ایک نہ ایک دن تو، بولے ایک نہ ایک دن تو
تو چلی جائے تو کوئی عرض نہیں، میرے دوست سن اور یاد رکھ، ایک بی بی اس کی چھاتی پر، سینے پر فرعون نے اس کی بچی کی گردن کاٹ دی، آنسو نکلے پر زبان سے کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرعون نے ماری تلوار اور جناب مشاطہ کو قتل کر دیا۔ معراج کی رات تھی، مدینے کے چاند براق پہ جا رہے تھے، رستے سے خوشبو بڑی آئی، حضور نے فرمایا جبریل خوشبو بڑی ہے، کہا یا رسول اللہ فرعون کے ہاتھوں شہید ہونے والی جناب مشاطہ کی یہاں قبر ہے، حضرت مشاطہ کی یہااں کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ فرمایا قیامت تک اس بی بی کی قبر سے خوشبو آئے گی اور اللہ حساب نہیں لے گا، اس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے، میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے، آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے او دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڈاونے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، یہ شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتی، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گا۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں، پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی، ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے،
وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے میں۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب